अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारुड़। इस वीडियो के अंदर 2-3 खबरें आपके सामने रखनी है और उसके बाद खान साहब की वीडियो आपके सामने रखनी है, जिसके अंदर आप देख सकेंगे किस तरह लॉन्ग मार्च से पहले यानी धरने से पहले खान साहब सरप्राइज दे रहे हैं, बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं, जिससे बदमाशिया की नींदें उड़ी हुई हैं। बदमाशिया के छक्के छूट चुके हैं कि हम खान के खिलाफ एक मंसूबा लेके आते हैं, खान हमारे सामने दूसरा मंसूबा लेके आ जाता है। यानी खान ने बदमाशिया को चारों शाने चित कर दिया है। सही में खान जलील कर रहा है और पछता रही है ये बदमाशिया कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। किस तरह हमने पूरे पाकिस्तान से हमारी तरफ गालियां आ रही हैं, लानतें आ रही हैं, तनकीद आ रही हैं। हमने किस बंदे से पंगा ले लिया है, यानी हमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। हमें यह था कि ये जितना पीएम बन के शरीफ है, सादा है, बर्दाश्त करता है, ऐसा ही ये हो चुका होगा। असल वाले इमरान खान को वो भूल चुके थे, लेकिन अब जैसे ही अपोजिशन वाला असल इमरान खान सामने आया है, अब बदमाशिया की चीखें निकल रही हैं। जल्दी के साथ 2-3 खबरें देखिए। फजलुर रहमान ने आज से 1 महीना पहले कहा था कि कोई साजिश नहीं हुई, असल साजिश की है बिल गेट्स ने, क्योंकि बिल गेट्स की मुलाकात हुई है इमरान खान से, उसने पाकिस्तान का दौरा किया है। तो इस सारी साजिश के पीछे, इस सारे मंसूबे के पीछे, इमरान खान के पीछे बिल गेट्स का हाथ है। यानी बिल गेट्स ही वो असल मुनाफिक शख्स है, असल कारिंदा है शैतानी ताकतों का, जिसके पीछे जो इमरान खान को प्लांट करने वाला है। गुज़श्ता शब यानी ये जो रात है, अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिल गेट्स ने भाई साहब कॉल किया शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ के साथ तबादला ख्याल किया है और एक कॉल आई है बिल गेट्स की फकीर आजम को। अब मैं फजलुर रहमान से पूछना चाहता हूं कि अब शैतानी ताकतों का मोरा कौन है, अब साजिश के अंदर किसका हाथ है, किस तरह ये मुनाफिकत कर लेते हो, किस तरह ये घटिया पॉलिटिक्स कर लेते हो, शर्म क्यों नहीं आती, इतने बेशर्म क्यों हो जाते हो, इतना क्यों गिर जाते हो। वो खुद को मौलवी कहते हो, खुद को मौलाना कहते हो, तुम तो जमात करवाते हो, तुम तो ये सारी बदमाशिया के इमाम हो। आखिर इमरान खान के पीछे, साजिश के पीछे, इमरान खान को लाने के पीछे बिल गेट्स का हाथ है, और बिल गेट्स ने ही दौरा भी करवाया है रशिया का। यह फजलुर रहमान ने कहा था, और अब शहबाज शरीफ को फजलुर रहमान की कॉल, शहबाज शरीफ को बिल गेट्स की कॉल आ गई। अब फजलुर रहमान इसको कैसे जस्टिफाई करेगा। एक दूसरी खबर, अमेरिका से दुश्मनी हमारे बारे में नहीं है, यह भी बिल आखिर अमरीकी गुलामों का आ गया है बयान। अमरीकी गुलाम शहबाज शरीफ यह कहता है कि अमेरिका से दुश्मनी हमारे बारे में नहीं है, हम तो गुलामी ही करेंगे, बैगर्स कांट बी चूजर्स। और साथ ही कहा इमरान खान ने जो महंगाई की थी ना, जो इमरान खान ने महंगाई कम की थी, वो साजिश थी, वो मुल्क का नुकसान किया था, और हम मजीद महंगाई करेंगे, हम चीजें महंगी करेंगे, क्योंकि हम मुहिब्बे वतन हैं। साथ ही आर्मी चीफ यानी असल बात पे आ रहे हैं, असल साजिशें और असल कहानियां खुल के आ रही हैं। शहबाज शरीफ जनाब ये कहता है कि आर्मी चीफ की तैनाती मैं करूंगा, मुझे हक है, क्योंकि मैं जमहूरी वजीर आजम हूं, क्योंकि अब जो वजीर आजम हाउस है ये जमहूरी है, अब पहले नहीं था, और अब मुझे हक है कि मैं आर्मी चीफ की तैनाती करूं या कोई भी तैनाती करूं। यानी अब खेल सामने आ रहा है कि नवंबर तक मैं रहूंगा, मैं नए आर्मी चीफ की तैनाती करूंगा एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक, या जनरल बाजवा साहब की ख्वाहिश के मुताबिक, उसके बाद अगला लाए अमल देखेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, इमरान खान क्या तुम्हें चलने देगा? क्या ईद के बाद 1 महीना भी तुम चल सकोगे? खान साहब की जी वीडियो देखिए और देखिए किस तरह खान साहब इनको सरप्राइज दे रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग अनजाने में इस साजिश का हिस्सा बन गए, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट करता था कि हमारी जो टॉप लीगल बॉडी है उसको तो कम से कम इसमें समझ आनी चाहिए थी कि कितनी बड़ी साजिश है। बहरहाल उन्होंने उसके बावजूद इसका हिस्सा बने।
ابھی جو آگے ہم نے لڑنا ہے یہ عدالتوں میں بھی لڑنا ہے اور سڑکوں پہ بھی لڑنا ہے، اور اس کے لیے میں اپنی ساری جو پاکستان کی وکلا کمیونٹی ہے اس سب کو میں آرگنائز کر رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے میری آپ سے ملاقات ہوئی، کل انشاءاللہ لاہور میں وکیلوں کو مل رہا ہوں۔ ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اس طرح کی وکیلوں کی بھی تحریک چلے جو کہ جس میں نے پوری شرکت کی تھی، جو کہ ایک وقت پہ آزاد عدلیہ کے نام پہ جو ہماری تحریک چلی تھی جنرل مشرف کے دور پہ، میں چاہتا ہوں اس طرح کی تحریک پھر سے وکیل چلے۔ اور دوسری چیز، یہ جو الیکشن کمشنر ہے، کبھی بھی پاکستان میں نے اتنا جانبدار الیکشن کمشنر نہیں دیکھا جو موجودہ بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے تو الیکشن کمیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے تو سارے فیصلے یہی کرتا ہے، اور جس طرح یہ تحریک انصاف کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ہر قسم کا نقصان پہنچایا جائے، یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے، فورن فنڈنگ کیس کیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمیں پیسے بھیجے جو کہ ہمیں ملک چلا رہے ہیں۔ آج اگر ملک چل رہا ہے تو بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے پہ چل رہا ہے۔ 31 ارب ڈالر انہوں نے باہر سے بھیجا ہے، وہ نہ بھیجیں تو سوچیں گے آئی ایم ایف سے صرف 6 ارب ڈالر ہم نے قرضہ لیا، انہوں نے 31 ارب ڈالر بھیجا ہے، تو اس پہ تو پاکستان چل رہا ہے۔ تو ہماری بھی بہت بڑی بیرون ملک پاکستانی ہماری بہت بڑی سپورٹ ہے۔ تو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے کہ باقی 2 پارٹیز کے کیس نہیں سن رہی، سپریم کورٹ نے کہا کہ تینوں کے اکٹھے سنو، ان کے سن نہیں رہی اور ہمیں بار بار کٹیرا میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور تاثر یہ دی جا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف نے کوئی بہت غیر قانونی چیز کی ہے، جو نہیں کی، جو ثابت ہو جائے گا جب بھی ہمارے سب اکٹھے مل کے کیسز سنے جائیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مجھے ہیلپ چاہیے ہوگی، یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی، اور پھر یہ جو ابھی شہباز شریف ہم یہ عدالت میں جا رہے ہیں کہ 16 ارب روپے کے ان کے اوپر جو کیسز بنائے تھے وہ ایف آئی اے نے بنائے تھے، جو انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا ہوا ہے۔ اب یہ اقتدار میں آ کے سب سے پہلے جتنے آفیسرز انویسٹیگیٹنگ تھے ان کو فارغ کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہیں بھی دنیا کے اندر قانون میں آپ جانتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کیسز ہیں آپ کیسے اس ادارے میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی ہم عدالت میں جا رہے ہیں اور آپ کی بھی ہمیں مدد چاہیے ہوگی، کیونکہ یہ تو ایک ایف آئی اے ڈسٹرکشن ہے۔ اس کے بعد تو ایف آئی اے کبھی بھی کسی طاقتور کے خلاف جرت نہیں کرے گا کیس کرنے کا۔ کوئی بھی طاقتور، کوئی ایف بی آر، ایف آئی اے، نیب، یہ سب ڈریں گے طاقتور لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو ڈر ہوگا انتقامی کارروائی، بعد میں انتقام بھی آ جائے گا۔ اس لیے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آپ سے ان ٹچ ہوں گے، آپ کو بھی علی زمان ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ میں پھر سے بتاتا ہوں، یہ تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے۔ یہ اگر ہم نے قبول کر لیا، یہ جو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا سازش کے ذریعے، تو پہلے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کوئی امریکہ کے سامنے ان کی دھمکی کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا۔ سارے پرائم منسٹر جن کو کرسی کا شوق ہے وہ تو ڈریں گے کہ کبھی بھی ہمیں ہٹا سکتے ہیں، تو وہ ہر ان کی بات مانیں گے۔ یہ بہت بڑا ملک کو آگے جا کے نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر ان کی وہ بات مانیں گے جو ادھر سے حکم آئے گا۔ اب یہ جو امریکہ کی جنگ میں ہم نے جب شرکت کی تو کیا ہوا تھا؟ مشرف کو دھمکی آئی تھی باہر سے، اس نے ایک دھمکی دی کہ ہم تمہیں انگریزی میں وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج، ان کا ایک رچرڈ آرمسٹیج تھا، اس نے ایک دھمکی دی، ہم ان کی جنگ میں چلے گئے جس میں ہمارا لینا دینا کوئی نہیں تھا۔ 80,000 پاکستانی اس میں جانے کھو بیٹھے، سارا قبائلی علاقہ ہمارا تباہ ہو گیا۔ پتہ نہیں 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی، سوات میں جو ہوا 40 لاکھ ادھر سے نقل مکانی کی۔ تو وہ سارا کچھ ہوا کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو سربراہ تھا وہ پریشر نہیں لے سکا، ایک دھمکی میں گھٹنے ٹیک دیے۔ تو ابھی بھی دھمکی ہے، ابھی بھی انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں بیسز ہوں افغانستان کے اوپر ڈرون اٹیکس کے لیے۔ تو جو ایک دفعہ ہم نے یہ اپنے ملک کو تباہ کر چکے ہیں، ہم کیوں ان کی جنگ میں پھر سے شامل ہوں؟ اور پھر ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو وہ کہیں ہم کریں۔ اب روس سے ہمیں 30% کم قیمت پہ تیل مل رہا تھا،
30% کم پہ گندم مل رہی تھی. ہم نے اس وقت 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی ہے, روس سے 30% کم قیمت پہ مل رہی تھی. آگے گیس کا پرانا کانٹریکٹ چل رہا ہے جو ہم سائن کریں کیونکہ ان کے پاس گیس بڑی سستی ہے. تو وہ ادھر سے حکم کرتے ہیں کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے. ہندوستان کو انہوں نے کہا, آگے ہندوستان ان کا اسٹریٹجیکل آیا, پھر بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہماری جی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. اور ہم جو نہ 3 میں نہ 13 میں ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. اور یہ جو آپ اوپر اب انہوں نے پتلے بٹھا دیے ہیں, کیونکہ ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں ان سارے خاندانوں کے, یہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے. کیونکہ وہ جو روسی ہیں, جو روسی بڑے بڑے بزنس مین جن کو اولیگارکس کہتے ہیں, ان کے سب کے ضبط کر رہے ہیں پیسے اب, جو مغربی بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں یا آف شور اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کی جائیدادیں ہیں. تو ان کو بھی یہی ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ ناجائز پیسہ ہے, یہ کبھی ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے, تو اس لیے کبھی اسٹینڈ نہیں لیں گے. اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں. اپنے ملک میں ایک آدمی, کوئی بھی آدمی ضمانت پہ ہو کرپشن پہ, اس کو کوئی نوکری, چپڑاسی کی نوکری نہیں مل سکتی اس ملک میں, اور ہمارے اوپر پرائم منسٹر اور ساری کیبنٹ تھوپ دی ہے. تو میں آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مجھے اس وقت پاکستان کے وکیلوں کی ضرورت ہے. آپ نے سب نے میرے ساتھ چلنا ہے.